سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہے، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، من صلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واحدتاً، جو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجے گا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں کہ جو ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام پر درود bھیجے گا، صلی اللہ علیہ وملائکتہ 70 صلاۃ، اللہ اور اس کے فرشتے اس کے بدلے اس پر 70 بار درود بھیجیں گے۔ ایک بار درود پڑھنے پر رب کی گویا 70 رحمتیں، رب اور اس کے فرشتے درود بھیجیں، تو پھر ہم کیوں نہ درود پاک کی کثرت کیا کریں، محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم ایک ایسی عظیم کتاب ہے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ ذرا غور کیجئے کہ قرآن پاک کی اگر جو اسپرچول چین ہے، جس ذریعے سے ہم تک یہ پہنچا ہے، اگر اسی پر نظر دوڑائی جائے تو اس کی خاصیت، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اس کو نازل کرنے والا رب العالمین، اس کو لانے والے جبریل امین، جس پر نازل ہوئی وہ رحمت للعالمین، جس زبان میں نازل ہوئی وہ زبان عربی مبین، اب اور جن جگہوں پہ نازل ہوئی وہ سارے عالم میں سب سے افضل ترین۔ یعنی اسپرچویلٹی دیکھیں کہ کس مقدس ترتیب کے ساتھ یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے، اور اس کتاب کے فضائل اتنے ہیں، یعنی اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی کہ رب کا کلام ہے، کلام اللہ ہے۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں the best amongst you، تم میں سب سے زیادہ بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو اب قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے یہ افضل ترین لوگوں میں سے ہیں، لیکن کیا ہم قرآن سمجھتے ہیں؟ قرآن پاک سے ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی یوں سمجھیے کہ ہسٹوریکل، بلکہ میں یہ کہوں کہ ہم سب کا اس سے کنیکشن ہے۔ ہم سب انسان ہیں اور انسان کو آدمی بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آدمی کہنے کی جو بڑی وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر قرآن میں تخلیق آدم کا واقعہ موجود ہے۔ بڑی بڑی جناب انوینشنز کے بارے میں ہم سے پوچھ لیں کہ جناب جہاز کس نے بنایا، تو بلب کس نے ایجاد کیا، تو کمپیوٹر کس نے بنایا، تو موبائل کس نے بنایا، تو جہاز کس نے انوینٹ کیا، سب پتہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جس کے بعد اس کائنات کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا نا، جو انسان ہے وہ وجود میں آیا اور اس کے بعد یہ نسل چلی۔ آپ کی تخلیق کیسے ہوئی، کیسے اللہ نے بنایا، اور جب بنایا تو اس وقت کیا ہوا تھا، یہ سب کچھ قرآن میں اور مفسرین قرآن نے اس کی تفسیر میں تحریر کیا۔ آج بہت دلچسپ باتیں ہیں، اگر آپ کی توجہ رہی تو شاید آپ نے اس طرح کی باتیں، قرآن پاک کا ایسا علم، یعنی اس سے میں جو مقصود ہے میرا وہ یہ ہے قرآن سے محبت ہو کہ قرآن میں کیا کیا موجود ہے اور میں نے کیا پڑھا ہے قرآن سے، یہاں سے یہ میسج لے کر جائیں کہ جو سنا ہے اب اس کو سمجھنا بھی ہے، اب اس کو پڑھنا بھی ہے، اس کو دل میں اتارنا بھی ہے۔ چنانچہ میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت آدم علیہ السلام کے نہ والد ہیں نہ ماں ہے، نہ ماں تھے نہ باپ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے بنایا۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب خداوند قدوس نے آپ کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں، ایک مٹھی مٹی۔ اچھا، اب جب زمین پر تشریف لائے حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ مٹی لینے کے لیے، تو پوری روئے زمین، ذرا غور کیجئے گا، اللہ کی شان دیکھیں، آل اراؤنڈ دا ورلڈ، جتنی ارتھ ہے نا، سب کی جو اوپری پرت ہے، اوپر کی مٹی کی تہ ہے، وہ چھلکے کی مانند اتر کر آپ کی مٹھی میں آ گئی۔ یعنی کسی ایک پرٹیکولر پلیس کی، کسی ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے نہیں لائے، اس پوری دنیا کی جو مٹی کی تہ ہے وہ چھلکے کی طرح اتری
اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں تھیں. مختلف اس کے اندر رنگ تھے، مختلف کیفیتیں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی، نرم اور سخت، شیریں اور تلخ، نمکین اور پھیکی، یہ تمام کیفیتوں والی مٹیاں جو ہیں وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی. اور علماء نے سبحان اللہ اس کی تفسیر میں لکھا کہ ہر بندے کو دیکھیں دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے. یہ آپ حضرت آدم علیہ السلام کی جو مٹی تھی، یہ اس کا اثر ہے کہ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا سانولا ہے، کوئی بڑا میٹھا ہے، کوئی بڑا تلخ ہے، کوئی بڑا نرم ہے، کوئی بڑا سخت ہے. یہ ساری اولاد آدم میں وہ رنگ آپ کو نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی جو تھی اٹس اے مکسچر آف ڈفرنٹ کائنڈ آف سینڈ جو تھی. اچھا، پھر اس مٹی کو گوندنے کا حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے. چنانچہ ایک مدت کے بعد یہ چپکنے والی مٹی بن گئی. پھر ایک مدت کے بعد پھر گوندی گئی تو اب یہ گارے کی شکل میں آ گئی. پھر یہ خشک ہو گئی تو خنخناتی اور بجتی ہوئی مٹی بن گئی. یہ باقاعدہ اس کے لیے سٹیجز تھے. اس کے بعد اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کر جنت کے دروازے پر رکھ دیا گیا. اب جب فرشتے اس کو دیکھتے تو تعجب کرتے، کیونکہ اس سے پہلے کبھی ایسی مورت، کسی کو ایسی صورت دیکھی نہیں تھی. پہلا ہی ایسا چہرہ تھا، پہلا ہی ایسی کوئی چیز تھی. اچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی اس جو مورتی تھی یا مورت تھی اس میں روح نہیں ڈالی گئی تھی. تو فرشتے گزرتے جنت کے دروازے سے اور دیکھتے کہ یہ کیا ہے. پھر میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا کہ اس پتلے میں، حضرت آدم علیہ السلام کا جو پتلا تھا اس میں داخل ہو جاؤ. اب جب روح داخل ہو کر آپ کے نتنوں پر پہنچی، آپ کی ناک کے قریب پہنچی تو آپ کو چھینک آئی. اور جب روح زبان تک پہنچی، پہلے تو چھینک آ گئی، اب ناک سے یہ روح جو ہے زبان تک پہنچی تو زبان نے بھی اب پاور لے لیا، زبان بھی گویا ایکٹیو ہو گئی. تو سب سے پہلے چھینکنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلا وہ نکلا تھا الحمدللہ. یعنی گویا انسان کی طرف سے سب سے پہلا ذکر جو ہوا وہ ذکر ہی تھا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. ایک اور بات پتہ چلی کہ چھینکنے کے بعد جو ذکر کرنا ہے، چھینک کے بعد جو ہم نے کہنا ہے وہ الحمدللہ کہنا ہے. سبحان اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کی کیا شان ہے. آج حکم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چھینک آئے وہ الحمدللہ کہے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے، ٹھیک ہے. مگر وہاں تو کوئی دوسرا تھا ہی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب الحمدللہ کہا تو اللہ نے جواب دیا یرحمک اللہ، یعنی اللہ کی تم پر رحمت ہو، اللہ تم پر رحمت فرمائے. وہ آنسر دیا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. بہرحال اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، ذرا سنیے گا. حضرت آدم علیہ السلام سے رب نے فرمایا اے ابو محمد آدم، میں نے تم کو اپنی حمد ہی کے لیے بنایا ہے. پھر رفتہ رفتہ پورے بدن میں روح پہنچ گئی اور آپ زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہو گئے. اچھا، اب ترمذی اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے اور یہ تفسیر ساوی میں بھی موجود ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا جو ہے جس مٹی سے بنایا گیا، چونکہ وہ مختلف کیفیتوں کا تھا، مختلف رنگوں کا تھا، تو اس کا جو عکس ہے، اس کا جو رزلٹ ہے، اس کا جو ثمرہ ہے، آج آپ آل اراؤنڈ دا ورلڈ، آپ امریکہ جائیں تو آپ کو گوڑی چمڑی والے لوگ ملتے ہیں، افریقہ جائیں تو سارے بلیک ملتے ہیں، پاکستان اور انڈیا میں آئیں تو ہم سانولے رنگ والے نظر آتے ہیں، چائنا میں جائیں تو عجیب و غریب چہرے، جاپان میں جائیں تو اور عجیب. تو دنیا بھر میں جو یہ مختلف رنگ، بال کسی کے بلونڈ ہیں، کسی کے گولڈن ہیں، کسی کے ریڈ ہیں، کسی کے بلیک ہیں، یہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق جو مختلف مٹیوں سے ہوئی تھی، یہ اس کا اثر ہے کہ آج آدم علیہ السلام کی اولاد ہوتے ہوئے نیچر وائز بھی، کلچر وائز بھی اور لکنگ وائز بھی لوگ ڈفرنٹ ہیں دنیا بھر میں. تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. علماء نے قرآن سے ثابت کیا ہے کہ یہ تخلیق آدم میں جو مٹی، جو ڈفرنٹ مٹی جمع ہوئی تھی، یہ اس کا امپیکٹ ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. سبحان اللہ. اب قرآن مجید فرقان حمید میں یہ واقعہ کہاں ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ قرآن سے بیان ہو رہا ہے، تو اب اگر آپ چاہیں تو اسے نوٹ کر لیں. قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 59 آیت میں یہ فرمایا. جو نوٹ کرنا چاہیں وہ بے شک نوٹ کر لیں. پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران، آیت نمبر 59. اللہ فرماتا ہے ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. سبحان اللہ. ترجمہ کنز الایمان، عیسیٰ کی کہاوت اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے. اسے مٹی سے بنایا، پھر فرمایا ہو جا،
وہ فوراً ہو جاتا ہے. ایک اور جگہ تخلیق آدم کے بارے میں رب فرماتا ہے, اور یہ ہے پارہ نمبر 23 سورہ الصافات آیت نمبر 11, اِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّن طِینٍ لَازِبٍ. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے ان کو چپکتی مٹی سے بنایا. ایک اور جگہ فرمایا, اور یہ پارہ 14 ہے, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ. ترجمہ, اور بے شک ہم نے آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو اصل میں ایک سیاہ بودار گارا تھی. اب یہ تو ہو گیا حضرت آدم علیہ السلام کیسے بنے. اب حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کیسے بنی. سبحان اللہ, یہ اللہ کی شان دیکھنا. اور اس کے بعد جو علماء نے کلام کیا ہے نا, مزے کو بھی مزہ آ گیا. جب حضرت آدم علیہ السلام کو خدا بند قدوس نے جنت میں بہشت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہا تھے, اور اکیلا شخص جو ہے اس کو تنہائی فیل ہوتی ہے. آپ تنہا فیل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا, اور جب آپ گہری نیند سو گئے تو نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا, آپ کی پسلی سے. ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ ایک حسین و جمیل خاتون جو ہے, عورت جو ہے, وہ آپ کے ساتھ بیٹھی. آپ نے کہا تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں حوا ہوں, میں آپ کی بیوی ہوں, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ سے پیدا فرمایا ہے. اس لیے پیدا فرمایا کہ ہم مل کر رہیں, ایک دوسرے سے محبت اور انس اور سکون حاصل کریں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اب قرآن مجید میں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا کیسے ہوئی, اس کا ذکر کہاں پر ہے؟ سبحان اللہ, 4 پارے میں سورہ نساء آیت نمبر 1. ترجمہ, اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دی ہے. اب کمال دیکھیے گا, علماء واقعی علماء ہوتے ہیں. میرا اور آپ کا کام نہیں ہے قرآن سمجھنا. کچھ لوگ آج عجیب و غریب اسلام لا رہے ہیں کہ خود ہی عربی سیکھ لو, خود ہی قرآن کی تفسیر کر لو, اتنا آسان ہے. نہیں, اب اس بات کے بعد ہم سمجھے کیا, علماء نے انٹرپریٹ کر کے ہمیں بتایا. یہ بڑا اہم علم ہے جو قرآن کی تفسیر جو لکھنا ہے. ہم اہل مفسرین کا اگر تفسیر پڑھیں گے تو صحیح انڈرسٹینڈ کریں گے. سبحان اللہ. علماء کیا کہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا, حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی پسلی سے بنایا. اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 طریقوں سے بنایا ہے. ٹھیک ہے, ایک تو نارمل وے ہے, میاں بیوی سے بچہ پیدا ہو گیا, ٹھیک ہے نا, شادی ہوئی بچہ ہو گیا. ایک تو یہ وے ہے جو آل اراؤنڈ دا ورلڈ ہے. ایک مٹی سے بنایا, دوسرا پسلی سے بنایا, اور چوتھا طریقہ کیا ہے میٹھے اسلامی بھائیوں, کہ بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنہا ایک عورت سے انسان کو پیدا کیا. اور وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ان کا والد ہی نہیں تھا. تو اب اس پر علماء نے بحث کی کہ یہ 4 طریقے کیوں ڈیفائن کیے گئے, 4 طریقے کیوں بنائے گئے. اللہ غنی. علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ مرد سوچتے کہ یار اگر ہم دنیا میں نہ ہوتے تو یہ دنیا آگے ہی نہ بڑھتی, عورتیں اکیلے کیسے بچے پیدا کرتی. اچھا, عورتیں اتراتی کہ ہم اگر دنیا میں نہ ہوتی تو یہ نسل دنیا کی آگے ہی نہ بڑھتی. اچھا, ہو سکتا ہے کہ یہ دونوں کا اعتراض اللہ نے ختم کر دیا کہ رب چاہے تو مٹی سے پیدا فرما سکتا ہے. اچھا, پھر عورت اگر یہ اعتراض کرتی کہ ہم نہ ہوتے تو نہ ہوتا, تو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے بی حوا کو پیدا فرما دیا. اچھا, مرد کہتا ہم نہ ہوتے تو دنیا نہ چلتی, تو حضرت عیسیٰ کو فقط عورت سے پیدا فرما کر بتا دیا ان اللہ علی کل شیء قدیر, میرا رب جو چاہے جیسے چاہے کرنے پر قادر ہے. ہم سب کا سر ادب سے جھک جائے کہ اللہ کی قدرت کے آگے ہم کچھ نہیں ہیں. اگر یہ رب نے طریقہ دنیا کو پھیلانے کا بنایا ہے تو یہ رب کی عطا ہے, اس میں ہمارا کوئی کردار نہیں ہے. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, اب حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہے وہ تخلیق بھی ہو گئی, حوا کی بھی تخلیق ہو گئی. اب وقت آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت دے دی تھی. اب یہاں بڑی زبردست ڈیبیٹ ہے, اور یہ بھی قرآن میں موجود ہے. باقاعدہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے ڈیبیٹ کی ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ فرشتوں کو اس طرح کلام کرنے کا اختیار بھی رب نے دیا. اب کیا ہوا, حضرت آدم علیہ السلام کا لقب یاد رکھیے گا, آپ خلیفۃ اللہ ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنانے کا ارادہ فرمایا تو بڑا عجیب و غریب مکالمہ ہوا ہے, کانورزیشن ہوئی بٹوین اللہ تبارک و تعالیٰ اینڈ اینجلز. فرشتوں نے کلام کیا اللہ سے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں, میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نافذ کرے گا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ, تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی نیابت اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری کرے گا, خون ریزی کا بازار گرم کرے گا,
اے اللہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ملائکہ ہیں جو دن رات تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری نافرمانی نہیں کرتے، اگر اپنا خلیفہ بنانا ہے تو ہم ہی میں سے کسی کو بنا دے۔ گویا ڈیبیٹ ہوئی اللہ سے۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں، آدم کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں ہیں ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ، تم سارے فرشتے ان مصلحتوں کو نہیں جانتے۔ تو اب فرشتے، اللہ کا حکم تھا، خاموش ہو گئے، مگر فرشتوں نے یہ ایزمپشن کیا، یہ سوچا کہ ٹھیک ہے رب چاہتا ہے تو ان کو بنائے تھے خلیفہ، مگر افضل ہم ہی ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں، اتنی ریاضت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں پڑے رہتے ہیں، تو خلیفہ بنائے جانے تو ٹھیک ہے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا جائے، لیکن فضیلت جو ہے وہ بہرحال ہم فرشتوں کی جماعت کی رہے گی۔ وہ یہ انڈرسٹوڈ کر رہے تھے۔ اللہ غنی، حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے افضلیت کیسے دی؟ دیکھو یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ ہم اگر آج انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے نا، تو دیر از اے ریزن بیہائنڈ اٹ، اس کے پیچھے ایک ریزن ہے۔ فرشتے کوئی گناہ نہیں کرتے، انسان تو گناہ بھی کرتا ہے نا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے افضل، آگے جا کے بات آئے گی کہ سجدہ بھی کروایا نا، تو اب افضل قرار کیسے دیا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا۔ تو علم جو ہے نا، دیٹ از دا مین ریزن، کہ اگر علم انسان کے ساتھ ملحق ہو جائے، انسان علم والا ہو جائے، تو اب وہ علم جو اللہ کو مطلوب ہے، وہ علم جو علم دین ہے، جو اللہ کی رضا والا علم ہے، تو اب یہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا۔ اب آپ شاید پہلی بار سنیں گے کہ وہ علم تھا کیا۔ یہ آیت کئی بار آپ نے سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کئی جگہ پر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ نے ذات آدم علیہ السلام کو علم سکھایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جب علم عطا کر دیا تو فرشتوں سے کہا ہے فرشتوں، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے کوئی افضل نہیں ہے، کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی، تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ساری چیزوں کے نام پوچھے، تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ہم تو جو تو نے بتایا وہی جانتے ہیں، تیرے سوا بتانے کے تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، جتنا تو نے علم دیا ہمارا علم اتنا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ اے آدم تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب ذرا غور کیجئے گا، لمیٹیشنز اور باؤنڈریز آف علم آف حضرت آدم علیہ السلام کیا تھی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتایا، جن کو سن کر فرشتے بڑے حیرت میں آ گئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ میں آسمان و زمین کی تمام چھپی چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو تم اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ یہ فساد برپا کریں گے، اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیال اپنے دلوں میں چھپائے بیٹھے ہو کہ تم کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں، تم فرشتے افضل ہو، میں تمہارے چھپے ہوئے دلوں کے خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ اللہ غنی، یہ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، آیت پہلی پڑھ دیتا ہوں، اور تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 30 سے لے کر 34 تک شاندار ڈیبیٹ ہے۔ سبحان اللہ، فرشتے کہتے ہیں مولا اس کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں جا کے فساد کرے گا، اور رب نے ان کو رپلائی دیا۔ بہرحال اس ڈیبیٹ کے بعد فرشتوں کو قائل کیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا علم انہوں نے دیکھا، نالج دیکھی جو فرشتوں کے پاس نہیں تھی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ اب سجدہ کیا جائے۔ اب میں آپ کو ریویل کرتا ہوں جو علماء نے لکھا کہ ایسا کیا علم تھا کہ فرشتوں نے ایکسیپٹ بھی کر لیا، اور اتنا شاندار علم، سبحان اللہ۔ اب ذرا سنیے گا پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، جو علوم آدم تھے نا اس کی فہرست کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے اور کس قدر علوم عطا فرمائے کہ فرشتوں کی مقدس جماعت بھی ماننے پر مجبور ہو گئی، سر بسجود ہو گئی۔ حضرت علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہرائے آفاق تفسیر قرآن روح البیان میں اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام فرام دا اسٹارٹ ٹل دا اینڈ آف دا ورلڈ، تمام چیزوں کے نام تمام زبانوں میں سکھا دیے۔ دنیا کی جتنی زبانیں آنی ہیں، آ چکی اور آئیں گی، ان تمام لینگویجز میں تمام چیزوں کے نام سکھا دیے، اور ان کو تمام ملائکہ کے نام اور تمام اولاد آدم کے نام بھی بتا دیے۔ ہم سب کا نام بھی انہیں پتا تھا، ٹھیک ہے، تمام فرشتوں کے نام بھی، اور تمام اولاد آدم ٹل دا اینڈ آف دا ورلڈ، ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت تک کے لیے سب کے نام انہیں اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ اور پھر فرمایا تمام حیوانات، تمام نباتات، تمام جمادات کے نام، تمام چیزوں کی صنعتوں کے نام،
تمام شہروں اور تمام بستیوں کے نام، تمام پرندوں اور درختوں کے نام، اور جو آئندہ عالم وجود میں آنے والے ہیں سب کے نام، قیامت تک پیدا ہونے والے جانداروں کے نام، کھانے پینے کی تمام چیزوں کے نام، جنت کی تمام نعمتوں کے نام، تمام چیزوں اور سامانوں کے نام۔ کتاب میں لکھا یہاں تک کہ پیالہ اور پیالی کا نام۔ اللہ غنی، اور حدیث شریف میں ہے، آج کوئی لوگ ہمیں ملتے ہیں 5 زبانوں میں بات کر لے، کوئی 10 زبانوں میں بات کر لے، کہتا ہے یار کمال شخص ہے، ملٹی ورسٹائل آدمی ہے، 10 زبانیں آتی ہیں، اس سے بڑا نالجبل کوئی نہیں۔ سنو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کو 7 لاکھ زبانیں اللہ تعالیٰ نے سکھائی تھی۔ اور اب آپ کو میں آیت سناتا ہوں جو شاید بچپن سے آپ پڑھتے آ رہے ہوں گے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یہ قرآن پاک کے پہلے پارے کی سورہ بقرہ کی 31ویں آیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ تو یہ مقام، یہ مرتبہ کہ فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، حالانکہ پہلے وہ ڈیبیٹ کر رہے تھے کہ ہم افضل ہیں، لیکن اللہ نے علم سکھا کر، دیکھو بڑی پیاری بات، یہاں بات سمجھ آ سکتی ہے، اللہ فرما دیتا میں کہتا ہوں سجدہ کر لو، میں کہتا ہوں افضل مان لو، مگر یہ کیوں انٹریکشن کروایا گیا؟ یہ گویا ایک چھوٹا سا ڈیمونسٹریشن کیوں کروایا گیا؟ رب فرماتا میں رب ہوں، میں کہتا ہوں یہ افضل ہے، کرو سجدہ۔ وہ انہوں نے ڈیبیٹ کرنے کی بھی رب نے اجازت دی۔ گویا میں اور آپ قرآن کے ذریعے سمجھیں کہ جو علم والا ہے اللہ کے نزدیک وہ افضل ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے علم دیا پھر سجدہ کروایا، سبحان اللہ۔ تو میں اور آپ دیکھیں کہ علم قرآن سے کتنا دور ہیں، علم حدیث سے کتنا دور ہیں، علم دین سے کتنا دور ہیں۔ اور ایک اور بڑی پیاری بات، واہ واہ واہ، علماء نے جب اس کی تفسیر آگے لکھی، علماء لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا عالم یہ ہے، تو جو نبیوں کے آقا ہیں ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ ہیں آدم خلیفۃ اللہ ہیں، ان کے علم کا عالم یہ ہے، جو حبیب اللہ ہیں ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے فرشتوں کو سجدہ کرایا کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ میرے پیچھے اسلامی بھائی، علماء نے اس پر بھی ڈیبیٹ کی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو سجدہ کروایا گیا، بیسیکلی آپ کی پیشانی میں نور محمد جگمگا رہا تھا۔ مفسرین نے لکھا کہ وہ سجدہ بھی دراصل نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، نبی پاک کی عظمت و شان کو بلند کروانے کے لیے کروایا گیا۔ اور اس کی ایک اور بات آگے علماء سمجھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضرت آدم کی شان بہت بڑی ہے، فرشتوں نے ایک ہی بار سجدہ کیا نا، ایک ہی سجدہ ہوا۔ آپ کی تعظیم آج ہم سنتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں جن کو فرشتوں کی ساری جماعت نے سجدہ کیا، مگر آج قرآن کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار سجدہ کروایا گیا۔ یہاں اللہ فرماتا ہے، جو تھوڑی عربی جانتے ہیں، یصلون کا لفظ یہ کنٹینیو ورب ہے، یہ وہ فعل ہے جو کنٹینیو جاری رہتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ایک بار اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایسا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر درود بھیجا ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجا کرو، فرام دا ڈے آف ڈے 1 سے لے کر ٹل دا ڈے آف قیامہ، روزانہ نہ جانے کتنی بار اللہ اور اس کے فرشتے پیارے آقا پر درود بھیج رہے ہیں۔ یہ شان ہے میرے آقا کی۔ تو بہرحال میرے بیچ میں پیارے اسلامی بھائیوں، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ آج مختصراً میں نے تخلیق آدم، تخلیق حوا اور اس کے پیچھے کیا جو یوں سمجھیے کہ حکمتیں ہیں ہم نے یہ بھی سنی، اور ساتھ ساتھ علم کی کتنی فضیلت ہے، نالج کیسی تھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، یہ بھی سنا۔ اور اصل مقصود میرا یہ تھا کہ خدا را ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ قرآن ایک خزانہ ہے، قرآن نور ہے، قرآن میں بہت کچھ ہے ہمارے لیے۔ یہ تو ایک واقعہ میں نے بیان کیا، ایسے سینکڑوں واقعات ہیں، مگر ہمیں کیا معلوم ہے؟ آج کسی کو پوچھو فلاں شخص کب پیدا ہوا، فلاں ہسٹوریکل آدمی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، وہ زبانی یاد ہوگی، تخلیق آدم کیسے ہوئی یہ پتہ نہیں ہوتی، انبیاء کے نام ہمیں نہیں پتہ ہوتے، صحابہ کی ہسٹری ہمیں نہیں پتہ ہوتی۔ نہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں، خدا را قرآن کو تھام لو، خدا را قرآن پاک سے سچی محبت کر لو، علم کا خزانہ آپ اپنے اندر پائیں گے۔ اور دیکھیں ہر واقعے کے پیچھے، ایک ہسٹوریکل ایونٹ کے پیچھے ایک میسج بھی ہے ہمارے لیے۔ اب آئیے اس واقعے کا ایک اور رخ، ایک شخصیت کو کمال ملا، حضرت آدم علیہ السلام کو عروج ملا، مگر ایک کو اسی تخلیق آدم کے واقعے میں ایسا زوال ملا، ایسی بربادی ملی کہ وہ بھی عقل حیران ہے۔
اور وہ کیا ہوا؟ اچھا پہلے ایک اور بات شاید یہ بھی نہیں پتا ہوگا، دیکھیے سیکھیے تو پتا چلے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کتنی دیر کا تھا، کس دن ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور پہلے کس نے کیا؟ سبحان اللہ۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا نا، تو ان سجدوں فرشتے میں سب سے پہلے سجدہ کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، سب سے فرسٹ، پھر حضرت میکائیل، پھر حضرت اسرافیل، پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام نے، پھر دیگر مقرب فرشتوں نے۔ یہ سجدہ کتنی دیر کا تھا؟ یہ سجدہ جمعے کے دن ہوا، وقت زوال سے لے کر عصر تک فرشتے سجدے میں رہے، اتنا طویل سجدہ تھا۔ مگر اس سجدے میں ایک ایسا بھی شخص تھا جو جن تھا، ابلیس، جس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس کا مقام کیا تھا، پہلے ذرا یہ سنیے گا کہ یہ معلم الملکوت، فرشتوں کا استاد تھا۔ اس نے اتنی عبادت کی کہ زمین پر کوئی جگہ باقی نہ تھی جہاں اس کے سجدے نہ ہوئے ہوں۔ اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقرب تھا، اتنا یوں کہیے کہ اس کو مقام حاصل تھا، جن ہونے کے باوجود فرشتوں کی صف میں اس کی رو میں کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے پیش ہوتا تھا۔ اتنا بلند مرتبہ، ہیڈ ہو گیا نا اگر معلم الملکوت فرشتوں کا ٹیچر۔ مگر اب اس کے دل میں کیا خیال آیا کہ اس کو تو مٹی سے بنایا، میں آگ سے ہوں، میں افضل ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کہوں؟ یہ پوری بات بھی قرآن نے لکھی ہے، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان کہتا ہے، یہ شیطان کے الفاظ ہیں، میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا۔ یہ غور سے سن لیجیے گا، جو آج کانسیپٹ اگر کسی کے ذہن میں نا، میں بہتر ہوں، I am superior than him، میں اس سے بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، یہ بات شیطان نے کہی تھی، اور ایک بار کہی تھی۔ جو روز تکبر کرتا ہے، جو روز پراؤڈ کرتا ہے، جو صبح و شام بندوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے، وہ اپنا انجام سوچ لے۔ اس شیطان نے عبادتوں سے زمین بھر دی، اس نے سجدوں سے زمین بھر دی، اس نے اللہ کی عبادت بھی کی، علم بھی تھا، فرشتوں کا استاد بھی تھا۔ once in a life اس نے پراؤڈ کیا، جس ایک تکبر کا جواب کیا ملا؟ پیچھے اسلامی بھائی، شیطان خوبصورت بھی بڑا تھا، اس کا نام عزازیل تھا، پہلے ابلیس پہلے سے نہیں تھا، اس کا نام عزازیل تھا، اور بڑا اسمارٹ، بہت خوبصورت تھا۔ جیسے ہی تکبر کیا اس نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ قرآن کہتا ہے تو جنت سے نکل جا کہ تو راندہ، لعنت کیا گیا، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک، قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کی سرا تمام نورانیت کو سلب کر لیا گیا، اور اسے اللہ کی بارگاہ سے دور کر دیا گیا۔ فرشتوں کو اس کا امپیکٹ پتہ ہے کیا ہوا؟ آج میں اور آپ یہ واقعہ سن رہے ہیں، مگر اللہ کرے کہ ہمارا دل خوف خدا سے لرزے۔ آج تھوڑی سی عبادت کر لیں تو بندہ کہتا ہے مجھ سے بڑا تو کوئی بنی نہیں ہے، تھوڑے جناب نیکیاں کر لے، 4-5 عمرے کر لے، 2-5 بار قرآن پڑھ لے، چہرے پہ داڑھی رکھ لے، نماز کا اوپر ٹیکا ہو جائے، بندہ کہتا ہے میں تو بڑا کتب ابدال میں ہی ہوں۔ فرشتے لرزنے لگے۔ نبی پاک نے سیدنا جبریل علیہ السلام کو، شیطان کا جب یہ واقعہ ہوا نا، تو کعبے کے غلاف سے پکڑ کر روتے ہوئے، گریہ زاری کرتے ہوئے دیکھا آپ نے، اور اللہ کی بارگاہ میں وہ کیا دعا کر رہے تھے؟ الہی و سیدی لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی۔ اے اللہ، اے میرے مالک، کہیں میرا نام نیکوں کی فہرست سے نہ نکال دینا، کہیں میرا جسم اہل عطا کے زمرے سے نکال کر اہل غضب کے گروہ میں داخل نہ کر دینا۔ جبریل امین، اللہ کے مقرب فرشتے وہ روتے تھے کہ یا اللہ، جب شیطان کا یہ حال ہو سکتا ہے، عزازیل کو ابلیس بن سکتا ہے، میرے مالک مجھے اپنے نافرمان بندوں میں شامل نہ کرنا۔ آج تھوڑی عبادت، آج تھوڑی نیکی ہمیں بھلا دیتی ہے۔ ارے میں حج بھی کرتا ہوں، میں جناب غریبوں کی مدد بھی کرتا ہوں، میں تو بڑا نیک آدمی ہوں۔ کبھی اپنی نیکیوں پر مطمئن مت ہوئیے گا۔ ارے ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، صبح و شام اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ شیطان نے ایک بار تکبر کیا، نہ جانے ہم نے کتنی بار تکبر کیا ہوگا، کبھی انداز سے، کبھی کردار سے، کبھی باتوں سے، کبھی کسی کے ساتھ ایسا اسٹائل اپنایا ہوگا، سامنے والا بیچارہ دل محسوس کر رہ گیا ہوگا، اور ہم آگے بھی نکل گئے ہوں گے۔ نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اللہ کو تکبر اتنا ناپسند ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔
کیسی حدیث ہے جو بچپن سے آپ کو یاد ہوگی. حدیث پاک میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے جتنا بھی تکبر ہوگا جنت میں داخل نہ ہوگا. ارے رائی کا دانہ کبھی دیکھا ہے؟ یہ اگزامپل ہمیں سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ اتنا تکبر بھی نہیں چلے گا. مگر آج دل ہے کہ تکبر سے خالی ہوتا نہیں. انداز ہماری ٹور ہی دوسری ہے. تھوڑے پیسے آ جائیں, تھوڑا مال مل جائے, تھوڑا مرتبہ مل جائے, تھوڑی عزت مل جائے, لوگ تھوڑے کھڑے ہونے لگ جائیں, لوگ تھوڑے سلام کرنے لگ جائیں تو ہمارا تو انداز ہی تبدیل ہو جاتا ہے. میں کچھ بن گیا ہوں. انا خیر من, قرآن کی آیت یاد رکھنا. شیطان نے کہا تھا انا خیر من, میں بہتر ہوں اس سے. خود کو کبھی بہتر نہیں سمجھنا میرے میٹھے اسلامی بھائیو. یہ قرآن کا پیغام ہے. ارے میں بدتر ہوں. علماء کہتے ہیں اپنے سے جس بندے سے ملاقات کرو نا یہ خیال رکھنا کہ یہ تم سے اعلیٰ ہے. اور بڑا اچھا اس کا طریقہ بھی بتایا. کہتے جب کسی بچے سے ملنا تو یہ سوچنا یہ مجھ سے عمر میں چھوٹا ہے, اس کے گناہ کم ہے, یہ مجھ سے اچھا ہے. کسی عمر میں بڑے والے سے ملنا تو یہ سوچنا یہ مجھ سے عمر میں بڑا ہے, اس کی مجھ سے نیکیاں زیادہ ہوں گی, یہ مجھ سے اچھا ہے. کسی برابر والے سے ملنا تو یہ سوچنا مجھے تو میرے گناہ پتا ہے, ہو سکتا ہے اس کے گناہ تھوڑے ہوں گے, یہ مجھ سے اچھا ہے. مگر ہم سمجھتے میں ہی سب سے اچھا ہوں. ارے میرے آگے کون, میں سپیریئر. یہی تو شیطان نے کہا تھا. برباد کر دیا گیا. یہ ساری عبادتیں, ساری ریاضتیں, ساری نیکیاں منہ پہ مار دی جائیں گی اگر تکبر کی عادت ہوگی. میٹھے اسلامی بھائیوں, آج قرآن کے اس واقعے سے سیکھ کر جاؤ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. ڈاؤن ٹو ارتھ رہیے, نرم رہیے, جھکے میں رہیے. میرے آقا کون ہے؟ ان کے والی نبیوں کے آقا. ابھی آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مرتبہ سنا. نبی پاک کا علم کتنا ہوگا جب آدم کا علم اتنا ہے. اگر میری آقا کی عاجزی کا عالم یہ ہوتا, مدینے کے بچے آتے نبی پاک کے دروازے پر برتن لے کر کہ اس پانی میں ہاتھ ڈال دے تو پانی تبرک والا ہو جائے. میرے آقا اپنا مبارک ہاتھ ڈال دیتے. سردیوں کے دن ہوتے, پھر ٹھنڈا پانی لے کر گھر پر آ جاتے. نبی پاک بچوں کا دل نہ توڑتے کہ آ گئے ہیں, آقا ٹھنڈے پانی میں بھی اپنا ہاتھ ڈال دیتے ہیں. میرے آقا سب کے لیے نرم, سب کے لیے شفیق. ایک بار ایک حبشی غلام آیا. سنو, ایک حبشی غلام, افریقن جس کو آپ کہتے ہیں, کہتا یا رسول اللہ میرے گھر پہ آپ کی دعوت کرنی ہے, اور میرے پاس پرانی چربی ہے, تھوڑی کھجوریں ہیں, آپ میرے گھر آئیں گے؟ آج مجھے کوئی غریب دعوت دے تو میں کہتا ہوں یار ٹائم نہیں ہے, پتہ ہے کتنا بیزی ہوں آج کل. اور کسی امیر کے گھر سے دعوت نہ آئے تو دل میں تکلیف ہوتی ہے, یار مجھے نہیں بلایا اس نے, اور دعوت آئے تو پہلے پہنچ جاتا ہوں. کونین کے والی ہیں غلام, اس نے مینیو بھی بتا دیا کہ آقا پرانی چربی, تھوڑی کھجوریں ہیں. آقا علیہ السلام مدینے کے کونے میں وہ گھر تھا, اس کے گھر تشریف لے اپنے ساتھ اپنے غلاموں کو سواری پر بٹھایا کرتے ہیں. آج ہم ڈرائیور کے برابر والی سیٹ پہ بیٹھنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں. میرے آقا خود سواری فرماتے ہیں, غلام پیچھے بیٹھتا تھا. ہم سمجھتے ہیں غریب آدمی میرے ساتھ کیا کر رہا ہے, میرا امپلائی میرے ساتھ کیسے بیٹھ گیا, کھانا نہیں کھائیں گے اس کے ساتھ. مجھے بتاؤ یہ تکبر کی نشانیاں نہیں تو کیا ہے؟ چیک کرو اپنے آپ کو. یہ پیسہ اللہ نے اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں متکبر بن جاؤں. یہ مقام, یہ عزت, یہ شہرت اللہ نے اس لیے نہیں دی تھی کہ میں شیطان کے نقشے قدم پر چلنے لگ جاؤں. نہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. جو آج تکبر کرتا ہے اس کا قیامت کے دن کیا حال ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, ترمذی شریف کی حدیث ہے, قیامت کے دن متکبرین کو انسانی شکلوں میں چونٹیوں کی مانند اٹھایا جائے گا. بڑے بڑے کرو فر والے, گارڈز کے ساتھ گھومنے والے, سر اٹھا کر چلنے والے, تکبر کر کے پٹاخ پٹاخ کر کے جو چلتے ہیں, جو کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. کہتے میرے سامنے اونچی آواز میں بات نہ کرو, نیچی نگاہیں کر کے بات کرو. ارے ہمارے انٹیریئر میں جاؤ تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ وڈیرے کے سامنے کوئی بیٹھ نہیں سکتا. جتنے امپلائیز ہیں وہ کھڑے ہو کے بات کریں گے, کسی کی مجال نہیں ہے کہ صاحب کے سامنے بیٹھ سکے. سنو, آج کر لو جتنا تکبر کرنا ہے. آقا فرما رہے ہیں, جس نبی کا میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے اور آپ نے بھی پڑھا ہے, میرے آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن انسانی شکلوں میں, شکلیں انسانی ہوں گی مگر ہوں گے چیونٹیوں کی طرح. ہر جانب سے ان پر ذلت طاری ہوگی. انہیں جہنم کے بولس نامی قید خانے کی طرف ہانکا جائے گا. بہت بڑی آگ انہیں اپنی لپیٹ میں لے کر ان پر غالب آ جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال یعنی جہنمیوں کی پیپ پلائی جائے گی.
ہے ہم میں سے کوئی جو یہ سزا برداشت کر سکے؟ نہ کریں، ہو جائے ہمبل، آقا کے غلام ہونا۔ میرے آقا کی عاجزی کیسی تھی، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کیا خوب لکھتے ہیں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، تیری سادگی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے، ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی میں سونا، کبھی ہاتھ کا سرانا مدنی مدینے والے۔ میرے آقا تو ایسے تھے یار، ہم کیسے بن گئے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے؟ کبھی اترانا نہیں، کبھی اپنے اعمال پر سیٹسفائی نہیں ہونا۔ انا خیر من، قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا کہ شیطان نے کہا تھا میں اس سے بہتر ہوں، کبھی یہ مت کہنا میں اس سے بہتر ہوں۔ اچھا پھر آج میں آپ کو چند ریزنز بھی بتاتا ہوں تکبر ہوتا کس وجہ سے۔ بعض اوقات جب تکبر کی بات ہوتی ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں تکبر جو ہے وہ فقط مالدار آدمی کرتا ہے، نہیں، یہ بھی ہماری مسکنسپشن ہے۔ علماء نے تکبر کے کئی ریزنز لکھے ہیں۔ پہلا ریزن علماء نے لکھا علم۔ جی ہاں، علم بھی تکبر لاتا ہے۔ اب کیسے؟ بندہ تھوڑی کتابیں پڑھ لے، کہتا میں جناب اتنا علم جانتا ہوں، اس کے بعد تو ہے ہی کچھ نہیں، بحث کرتا ہے۔ تمہیں آتا ہے یہ مسئلہ؟ کبھی قرآن پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے؟ کبھی حدیث پڑھی ہے؟ میں تمہیں سناتا ہوں۔ علم بھی آپ اگر اپنے آپ کو علم پڑھ کر کچھ سمجھنے لگ گئے، اب یہ علماء، طلباء یا وہ لوگ جو تھوڑا سا قرآن تفسیر پڑھتے ہیں رات کو بیٹھ کر اور دوسرے دن فلسفہ جاڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے، اس لیے نہ پڑھنا کہ پڑھ کر دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاؤ۔ حدیث پاک ہے من قال انا عالم فہو جاہل، میرے آقا فرماتے جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ آج بندہ کہتا ہے میرے آگے یہ بھی لقب لگانا، یہ بھی لقب لگانا، یہ بھی ٹائٹل لگانا، نہیں، دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ دوسرا ریزن عبادت۔ جی ہاں، عبادت بھی تکبر لاتی ہے۔ ابھی مال کی باری بعد میں آئے گی، عبادت کیسے تکبر لاتی ہے؟ عبادت ضرور کیجیے، لیکن ہوتا کیا ہے، ماشاءاللہ آپ میں سے کئیوں نے پورا قرآن تراویح کے ساتھ سنا، اب دوسرا کوئی آپ کا بھائی ہوگا، دوست ہوگا تو تراویح نہیں پڑھتا، بندہ کہتا دیکھو کیسا آدمی، تراویح نہیں پڑھتا، ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، میں سارے روزے رکھتا ہوں۔ بھائی جان اچھی بات ہے آپ سارے روزے رکھ رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ تلاوت کر رہے ہیں، بٹ آپ کے پاس کوئی ایسا پیرامیٹر نہیں آ گیا ہے کہ آپ نے روزے رکھ کر تراویح پڑھ کر کوئی سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا، باقی آپ سے حقیر ہو گئے۔ کیا معلوم اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے؟ یو ہیو نو رائٹ، آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ عبادت ضرور کرو، لیکن عبادت بھی تکبر لاتی ہے کہ میں نمازی یہ غیر نمازی، میں روزہ دار یہ غیر روزہ دار، میں حاجی یہ غیر حاجی، نہیں۔ ارے شیطان نے کب عبادتیں کی تھی؟ برباد ہو گئی نا عبادتیں۔ کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرا ریزن علماء نے لکھا، اب تیسرے ریزن پہ باری آتی ہے مال کی، کہ پیسہ، مال تکبر لاتا ہے، کہ جب مالدار ہو جاتا ہے آدمی تو غریب آدمی کو تو خاطر میں ہی نہیں رہتا نا، اس کا میرے سے کیا میل ہے۔ تکبر کی جو میں نے ریزنز بتا رہا ہوں، ساتھ ساتھ سمپٹمز بھی بتا رہا ہوں، چیک کرتے جائیے گا۔ اگر آپ کو کبھی یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ آ کر مجھے یہ پہلے سلام کرے، میں سلام نہیں کروں، تو یہ کیا ہے؟ یعنی آپ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں نا۔ میرے آقا اللہ غنی، میں دیکھو آپ کو ساری باتیں میرے آقا کی باتیں بتا رہا ہوں۔ میرے آقا سلام میں پہل کرنے والے، آقا سے تو سارے غلام ہیں نا، جتنے صحابہ تھے سارے غلام تھے نا، ان سے بڑھ کر ان کے قدموں کی خاک کے برابر کوئی نہیں ہے۔ بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے کبھی کبھی ہم پلان کر کے جاتے کہ یار ہر بار جاتے ہیں نبی پاک کی سلام میں پہل کرتے ہیں، اس بار ہم سلام میں پہل کریں گے۔ صحابہ کہتے پھر بھی پیچھے ہی رہ جاتے، کیونکہ جب جاتے آقا ہی سلام ارشاد فرماتے۔ اور اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا، عاشق رسول ہوں گے، تڑپ جائیں گے، آنکھیں آپ کی نم ہو جائیں گی۔ علماء نے کیا لکھا پتہ ہے؟ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار بلکہ جلدی جلدی مدینہ پاک کی حاضری عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں آج بھی اگر کوئی عاشق رسول نبی پاک کے روضے پر جاتا ہے، اس سے پہلے کہ وہ سلام عرض کرے، میرے آقا اپنی عادت کے مطابق پہلے سلام فرما دے۔ ایسے آقا کے غلام ہیں، وہ غلاموں کو سلام کرے، میں کہوں نہیں مجھے لوگ پہلے سلام کریں۔ یہ تکبر کی علامت ہے، خدا را سمجھو۔ ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتا کوئی؟ ساتھ کیوں نہیں کھا سکتا کوئی؟ اچھا ہاتھ ملاتے وقت بھی ہمارے انداز الگ ہوتے ہیں، ہماری پیرلل آدمی ہے تو اس سے بڑی گرم جوشی کے ساتھ ملیں گے، اور سنائے کیسے، ٹھیک ہے، ضرورت پڑے گی تو گلے بھی لگا لیں گے۔
غریب آدمی سے اول تو ہاتھ ملانے کے لیے تو تیار نہیں، اور ملائیں گے تو بالکل روکھا روکھا سا. یہ کیا ہے؟ خود پوچھ لو نا اپنے دل سے، یہ کیا ہے؟ اگر یہ تکبر نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ مجھے بتائیے. نہ کرو ایسا. کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے، اپنے غلاموں کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے تھے. ختم کرو اس لیمیٹیشنز کو. آپ مجھے بتائیے، ہم جس گھر میں آتے ہیں، ہمارا کبھی چوکیدار ہوتا ہے، کبھی ڈرائیور ہوتا ہے، ہمارے گارڈز ہوتے ہیں، کبھی ان کی طبیعت پوچھی ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ وہی ہماری طبیعت پوچھے، میں کیوں پوچھوں؟ ارے کیا وہ انسان نہیں؟ میں سچ بتاتا ہوں، کبھی اپنے ڈرائیور کو، کبھی اپنے خانسامہ کو، بلکہ اگر جس کے ڈرائیور خانسامہ یا اس طرح کے سرونٹس نہیں ہے نا، تو اب مسجد کے خادم کو کون پوچھتا ہے؟ مجھے بتاؤ نا. جو بیچارہ مسجد کو جھاڑو لگا رہا ہوتا ہے، صفائی کر رہا ہوتا ہے، موقع ملے نا کبھی اس طرح کے اسلامی بھائی کو، ہمارا مسلمان بھائی ہے نا، سلام کرنا اور گلے لگا لینا. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ جب گلے لگا کے چھوڑو گے نا، آپ اس کی آنکھوں میں خود آنسو دیکھو گے. شاید بڑا عرصہ ہو گیا اس کو کسی نے گلے نہیں لگایا ہوگا، اس سے کسی نے اس طرح پیار سے بات ہی نہیں کی ہوگی. لوگ گزر جاتے ہیں سامنے سے، سلام بھی نہیں کہتے. کبھی ہوا کہ خادم مسجد میں گئے، خادم جھاڑو لگا رہا، ہم رک کے پہلے اس کی طبیعت پوچھے آپ ٹھیک ہے؟ کوئی نہیں پوچھتا اس بیچارے. ایک بار ایک پولیس والے کا میں نے انٹرویو دیکھا، کلپ بھیجا مجھے کسی نے. تو پولیس والا کہتا ہے کہ مجھے عید کی نماز کے لیے سیکیورٹی کے طور پر حکومت نے کہا کہ آپ نے فلاں مسجد میں سیکیورٹی دینی ہے. میں پہنچ گیا، اور جب میں ادھر پہنچا تو میری بچی بیمار تھی، لیکن ڈیوٹی تھی. بیمار بچی کو چھوڑ کر میں مسلمانوں کی عید کی نماز کی سیکیورٹی کے لیے آیا. پوری نماز ختم ہوئی، سب ایک دوسرے سے عید ملے، مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. یہ کہتے کہتے وہ پولیس والا رو پڑا کہ کیا میں مسلمان نہیں ہوں؟ مجھے کسی نے عید مبارک نہیں کہا. اب آپ سوچئے ہم کیوں اگنور کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو؟ ہم کیوں غریب لوگوں سے ملنا نہیں چاہتے؟ آپ یقین کرو اللہ کی رضا کے لیے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے. اصل میں ہمارے بیک آف مائنڈ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ میں اگر غریبوں کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا نا، ذرا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں گا، تو میرا مورال، میری عزت ڈاؤن ہو جائے گی. یہ بھول ہے آپ کی. آپ مجھے دنیا کا ایک عاجزی والا شخص بتا دو کہ جو عاجزی کرتا ہو اللہ نے اسے بلندی نہ عطا کی ہو. ارے جتنے عاجزی کے پیکر ہیں اللہ نے ان کو دنیا میں مقام دیا ہے، کیونکہ میرے آقا کی سنت ہی عاجزی ہے. آپ اپنا کر دیکھو، اللہ اور عزتوں میں برکتیں عطا فرمائے گا. ایک عزت پتہ ہے کیا ہے؟ یہ فرق ہے. آپ چاہتے ہیں میری عزت کیا ہو؟ جاؤں تو سارے کھڑے ہو جائیں، سارے با ادب ہو جائیں، جو کہوں سر جھکا کر سنیں. یہ عزت نہیں، یہ خوف ہے. آپ جائیں ذرا ان کے سامنے سے، پھر پوچھیں آپ کی کتنی عزت ہے ان کے دلوں میں، ہیں کیا کیا باتیں ہوتی ہوں گی آپ کے پیچھے، آپ کے امپلائیز میں. یہ عزت نہیں ہے. آپ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دو، یہ نماز کے بعد بھی آپ کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں گے کہ اللہ ہمارے سیٹ کو سلامت رکھ، ہمارے باس کے بگڑے کام بنا دے، ہمارے جناب جو ہمارا لیڈر ہے اللہ اس کو برکت دے. کیوں کہ آپ نے ان کے ساتھ برتاؤ، دل میں اتر گئے آپ ان کے. اصل حکومت دلوں پر ہوتی ہے، جسموں پر حکومت کرنا چھوڑ دو. ہم جسموں کو ایک کنکر کرنا چاہتے ہیں. جس دن آپ دلوں کو جیتنا شروع ہو گئے، ساری دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی. لوگ آپ سے محبت کرنے والے بن جائیں گے. اور دل کنکر ہوتے ہیں، دل فتح ہوتے ہیں معاف کر کے، دل فتح ہوتے ہیں عاجزی کر کے، دل فتح ہوتے ہیں محبتیں دے کر. اللہ مجھے اور آپ کو محبتیں لٹانے والا بنائے، عاجزی اور انکساری کا پیکر بنائے. بہرحال بیان طویل ہو گیا، ورنہ بہت ساری ریزنز ہیں. اب بیٹھنے نہیں دیتے نا ساتھ. بات ہو رہی تھی یار یہ کدھر بیٹھ گیا، میں خیر میں بڑا ہوں، میں سپیریئر ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اتنا عبادت گزار، میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں ہے، گناہگاری ہے. اتنا عبادت گزار کہ جدھر جاتا بادل اس کے ساتھ چلتا. اللہ کی بارگاہ میں اتنا مقبول تھا کہ وہ جدھر جاتا تھا نا بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ کرتا تھا. ایک گناہگار شخص اس زمانے میں وہ سوچنے لگا کہ یار کتنا میں گناہگار، کتنے گناہ کر لیے، کتنی خطائیں کر لی، چلو اب اللہ سے دوستی کرتے ہیں، بس اب توبہ کرتے ہیں. اب اس نے سوچا یار توبہ کرنی ہے نا، اس نیک آدمی کے پاس جاتا ہوں جس کو اللہ نے اتنا نوازا ہے، وہ جدھر جاتا ہے سایہ کرتا ہے بادل اس پر. وہ جا کر اس کے برابر میں اس نیت سے، دیکھیں انٹینشنز، اللہ دلوں کو جانتا ہے. اس کی نیت یہ تھی میں خطا کار، میں گناہگار، عاجزی ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ، میں خطا کار، میں گناہگار، میں اس نیک بندے کے پاس بیٹھ جاؤں میرا بیڑا پار ہو جائے گا. ادھر اس نیک بندے نے سوچا کہ میرا ایسا مقام اور یہ کدھر میرے برابر میں ہے، میں اتنا نیک، میرے ساتھ بادل چلتا، یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ. لک ایٹ دی انٹینشنز، برابر برابر میں بیٹھے ہوئے، دونوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا. وہ دل میں عاجزی کرتا رہا، یہ دل میں تکبر کرتا رہا. جب
اس بندے نے پتہ کیا کیا؟ بنی اسرائیل کے اس نے ایک آدمی نے اس گناہگار کو کھڑا کر دیا. تو کیا کر رہے ہو میرے پاس؟ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ ادھر سے. جب یہ کھڑا ہو کر گیا، وہ بادل جو ہے اس گناہگار کے ساتھ جانا شروع ہو گیا. اس زمانے کے نبی پر اللہ نے وحی بھیجی کہ جا کر ان دونوں شخصوں سے کہہ دو اپنا اعمال نامہ دوبارہ سے شروع کرے. اس کی عاجزی کی وجہ سے اللہ نے اس کے گناہ معاف کر دیے، اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ نے نیکیاں برباد کر دی. دیٹ از the difference جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے. بہت کچھ کر کر بھی ہم برباد کر دیتے ہیں. جب تک یہ دل میں تکبر ہے ہم برباد نہ ہو جائے. خدا را آپ نے دل سے اس کو نکالیے، اس کا علاج کیجئے. چوتھا ریزن جو علماء نے لکھا، حسن. جب کوئی خوبصورت ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اچھا ہوں، یہ تو سامنے رنگ والا، یہ کالے رنگ والا، میں حسین. اللہ غنی، وہ بندہ سوچتا نہیں یہ حسن دیا کس نے ہے. وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے. مجھے رب نے بنایا، اسے بھی رب نے بنایا ہے. تو کبھی حسن پر ناز نہ کریں. طاقت، کسی کو اقتدار مل جائے وہ تکبر کا ریزن بن جاتا ہے. وہ بھی سوچے کہ جب رب نے دیا ہے، جب چاہے یہ طاقت مجھ سے لے لے گا. اقتدار بھی یہ تکبر کا ریزن علماء نے لکھا. تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان میں جو قرآن کے واقعے کے بعد میں میسج کنوے کرنا چاہتا ہوں، قرآن سیکھیے، قرآن سے محبت کیجیے، اور ساتھ ساتھ شیطان کے اس واقعے سے سبق لیجئے کہ میں شیطان کے قدموں پر چلنے والا نہیں ہوں، میں اپنے آقا کا غلام ہوں. میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر چل کر عاجزی، انکساری اختیار کروں. غریبوں کے ساتھ بیٹھیے، اٹھیے. میں سچ بتاتا ہوں، آپ کو کسی بڑے آدمی کے گھر سے دعوت آئے، آپ ادھر نہ بھی جائیں نا تو کوئی نوٹس نہیں لے گا، ادھر بہت سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. لیکن آپ کسی غریب ملازم کے گھر چلے جائیں، ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میرا سیٹھ، میرا باس میرے گھر پہ، میرے چھوٹے سے گھر میں آ کر بیٹھا تھا، ہمارے یہاں بیٹھے تھے صاحب میرے آ کر. وہ صوفہ بھی یاد رکھے گا. یار پھر بھی نہیں جاتے. جو دعائیں دینے والا ہے اس کے پاس نہیں جاتے، جو اگنور کرنے والا ہے اس کے پاس آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہو. تو سمجھیے، دلوں کو جیتنا سیکھیے. انشاءاللہ آپ مزے کو بھی مزہ آ جائے گا، کیونکہ یہ غریبوں کی جو دعائیں ہیں نا، یہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی مقبول ہیں. چھوٹے چھوٹے تحفے دینے کی عادت ڈالیے. اچھا، اب آخر میں تکبر اگر اللہ نہ کرے ہو گیا ہے، اللہ نہ کرے اور ہو جاتا ہے، انسان ہے نا، ہم بھی غلطی ہو گئی. میں نے آپ کو چند باتیں بتائی ہیں. اگر فیل ہو رہا ہے کہ یار کہیں نہ کہیں یہ مسٹیک کر جاتا ہوں، تو واٹ از اس کا کیور کیا ہے، علاج کیا ہے. آج میں بیان کر کے ہائی لائٹ بھی کر جاؤں، بیماری بھی بتا جاؤں، آپ کے مولانا صاحب علاج تو بتاؤ، اب نکلے کیسے، اور نکالنا ضروری ہے. تو آپ غور سے علاج سن لیجیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ ہے، سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. بس یہ عادت بنا لے. اچھا ہم کیا کرتے ہیں، سلام اسی کو کرتے ہیں جس کو جانتے ہیں، جانے نہ جانے سب کو سلام کریں. یہ دل سے نکلے گا. آپ دیکھیں گے یار میں اس کو نہیں جان رہا پھر بھی سلام کروں، کریں، اور آگے جا کے ہاتھ ملائیں. مصافحہ کرنا اور سلام کرنا، یہ اتنی پیاری سنت ہے. ثواب تو ملے گا ہی ملے گا، علاج بھی ہونا شروع ہو جائے گا، یہ کلف اترنا شروع ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا، دعا کرے. دعا مومن کا ہتھیار ہے. نماز کے بعد دعا کرے کہ یا اللہ میرے دل سے تکبر دور کر دے، میرے دل سے ساری گندگیاں نکال دے، میں ناقص ہوں، پھنس جاتا ہوں، مالک تو میرے دل کو صاف کر دے، یہ بری عادتیں مجھ سے نکال دے. پھر تیسرا علاج، سبحان اللہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حدیث کا خلاصہ ہے، جس نے اپنے سامان کو اٹھایا. ہم اپنا سامان اٹھانا اپنی کثر شان سمجھتے ہیں. ملازم اٹھائے، کوئی میرا مرید اٹھائے، یا میرے ساتھ چلنے والے میرا سامان اٹھائیں. اگر آپ واقعی تکبر کو کاٹنا چاہتے نا، سب کے سامنے اپنا سامان خود اٹھائیں، تو یہ آپ کے اندر عاجزی لائے گا. سامان اٹھا کے لے جائے، کہیں بھی چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے، مسجد کوئی چیز ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا دیکھے کوئی بات نہیں، مجھے اللہ کے لیے عاجزی، مجھے علاج کرنا ہے نا، تو سامان اٹھانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بازار سے اپنا سودا سلف اٹھا کر خود لایا کرتے تھے. وہ لائے، میں نہ اٹھاؤں. تو اس طرح غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں، یہ آپ کے دل کو انشاءاللہ تکبر سے پاک کرے گا. تو بہرحال یہ چند باتیں آج کے بیان میں نے عرض کی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نور قرآن سے مستفیض فرمائے، ہمارے دلوں کو تکبر سے پاک فرمائے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.